حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف بادشاہی نہیں دی تھی بلکہ وہ نعمتیں عطا کیں جو کسی اور کو نہ ملے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے آپ کو پرندوں کی زبان سکھائی، ہواؤں کو قابو دیا اور جنات کو آپ کے ماتحت کر دیا، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت سلیمان کا دربار ایک عجیب منظر ہوتا، ایک طرف انسان، دوسری طرف جنات، اور فضا میں پرندے قطار بنا کر بیٹھے ہوتے، ہر ایک اپنی ذمہ داری سے واقف، ہر حکم بجا لانے کو تیار۔ جنات حضرت سلیمان کے حکم سے محلات بناتے، شیشے جیسے صاف تالاب تیار کرتے اور سمندر کی گہرائی سے قیمتی موتی و جواہرات نکالتے۔ کوئی جن اب کی نافرمانی کرنے کی جرت نہ کرتا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ اختیار اللہ کی طرف سے ہے، اور حکم عدولی کا مطلب سخت عذاب۔ ایک دن حضرت سلیمان نے اپنے لشکر کو ایک خاص سفر پر روانہ کیا۔ یہ لشکر 3 بڑے حصوں پر مشتمل تھا، 1 انسانوں کا لشکر، 2 جنات کا لشکر، 3 پرندوں کا لشکر۔ قرآن بیان کرتا ہے، اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنات اور انسانوں اور پرندوں سے جمع کیے گئے، پھر وہ ترتیب سے چلائے جاتے تھے۔ ایک لشکر کے آگے چلتے پرندے اوپر سایہ فگن رہتے، اور زمین پر انسان و جنات صف بنا کر ساتھ چلتے۔ یہ منظر ایسا ہوتا جیسے زمین و آسمان کے تمام مخلوق ایک بادشاہ کے ماتحت یکجا ہو گئی ہو۔ سفر کے دوران ایک سبز وادی آئی جسے وادی النمل کہا جاتا تھا، یعنی چیونٹیوں کی وادی۔ یہ جگہ ہزاروں لاکھوں چیونٹیوں کا مسکن تھی، ان کا اپنا نظام، اپنی حکمت اور اپنی حفاظت کا طریقہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی نے جب حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کو قریب آتے دیکھا تو گھبرا کر اپنے ساتھیوں سے بولی، اے چونٹو، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ چیونٹی جانتی تھی کہ یہ لشکر اتنا عظیم ہے کہ اگر وہ گزرے تو چھوٹی مخلوق کا بچنا مشکل ہے، لیکن اس نے ایک نبی اور عادل بادشاہ کے بارے میں بھی یہ گمان رکھا کہ وہ جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت سلیمان جو ہر مخلوق کی زبان سمجھتے تھے، اس چھوٹی سی چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دیے۔ یہ مسکراہٹ صرف مزاقی نہیں تھی، یہ اس عاجزی اور خوف خدا کی علامت تھی جو ایک سچے نبی کے دل میں تھی۔ پھر اب نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور ایک شکر گزاری کی دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے انعامات کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے، اور ایسے کام کروں جو تجھے پسند آئیں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ سبق اور پیغام، یہ واقعہ ہمیں کئی گہرے سبق دیتا ہے۔ حضرت سلیمان اتنے بڑے لشکر کے مالک ہونے کے باوجود ایک چھوٹی مخلوق کی بات پر بھی رک گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ 2 کمزور کی حفاظت، چیونٹی جیسی ننھی جان کا بھی اللہ کے نزدیک مقام ہے۔ طاقتور کو چاہیے کہ کمزوروں کا خیال رکھے۔ حضرت سلیمان کو علم تھا، اختیار تھا، مگر رویہ نرم اور دل عاجزی سے بھرا ہوا تھا۔ ہر نعمت چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، شکر مانگتی ہے، اور شکر صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کہانی سننے والے کے دل میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ اصل عظمت طاقت لشکر میں نہیں بلکہ عاجزی، شکر اور انصاف میں ہے۔